بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتے ہیں QC2 صفحہ 3 اور چوتھا اشارہ 3D۔ تو 5 صفحات ہیں، آج ہم تیسرے صفحے کے آخر میں ہیں۔ تو آئیے ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں اپنے اشارے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ تو ریوائز کر دیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخے۔ پھر سے کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ اور تیسرا صفحہ ہمارا آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ ذہن میں آئے تو ہمارے سامنے آیات آ جائیں، بارش تو کصیب من السماء، اور اب دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دعوت ہے قرآن کی تمام لوگوں کو۔ تو چیلنج، آج کا قرآن کا چیلنج، اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی طرف، اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے، اعبدوا ربکم۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عبادت نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا تمہیں شک ہے؟ تو اگر شک نہیں ہے پھر تو ایمان لے آؤ اور عبادت کرو، اور اگر شک ہے تو پھر اس شک کے نتیجے میں کوئی ایسی دلیل لے کر آؤ، کوئی ایسی صورت لے کر آؤ جس سے تم کہہ سکو کہ یہ حق نہیں ہے، حق کوئی اور ہے۔ تو یاد رکھیں، یہاں پر مراد یہ ہے ایک اور صورت لانے سے کہ وہ بھی یہی حق لے کر آئے، تب مراد۔ تو قرآن کا یہ چیلنج ہے، اور اس وقت سے آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ اسباق کیا ملیں گے کہ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، چیلنج یہی رہا کہ ایک ہی صورت بنا لو اور اپنے تمام مددگاروں کو ساتھ شامل کر لو، پھر بھی ایسا نہ کر سکو گے، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ دوسرا، اس میں اس آیت سے پتہ چلتا ہے نبوت کا ثبوت، کہ نزلنا علی عبدنا، یعنی اپنے بندے پر نازل کیا، تو وہ بندہ نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ عبدنا میں خاص محبت کا اظہار ہے کہ ہمارا بندہ، یعنی کلوسنس کا اظہار ہے۔ یہ 3 سبق ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں۔ اور آئیے دیکھیے، صرف سر 4 جی شیئر سر کروں ابھی؟ آپ کا ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ کو ہوسٹ ختم ہو گیا، تو میں نے ریکارڈنگ پہ لگانا تھا دوبارہ سے۔ اچھا، میں دوبارہ سے آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا، میرے پاس بھی شو رہا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اینی وے، تو ہم کہاں پر ہیں؟ تو ہم بات کرتے قرآن کتنا آسان ہے۔ ان 3 لائنوں میں 6 نئے الفاظ ہیں، تو اوسطاً 2 الفاظ بنے یا 2.5 الفاظ بنے، تو یقیناً قرآن آسان ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی کے مائکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
و اور ان کنتم اگر تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو، فی ریبن شک میں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے لا ریب فیہ نہیں ہے شک اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم ہو شک میں، مما یہ من پلس ما کا مرکب ہے، مما اس میں سے جو، یعنی اگر تم شک میں ہو اس میں سے جو نزلنا علی عبدنا، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بہت سارے پڑھ چکے، نصرنا خلقنا ضربنا، تو نزلنا جو ہم نے اتارا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شک میں اس چیز میں جو ہم نے اتاری، نزلنا، اگر میں کہنا چاہوں میں نے اتاری تو کیسے کہوں گا؟ نزلتو، ٹھیک ہے، نزلتا، نزلتا، نزلتو، نزلتم، نزلنا، ہم نے اتاری۔ تو اگر تم شک میں ہو اس چیز میں جو ہم نے اتاری، اعلی عبدنا اپنے بندے پر، عبدنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا ہمارا رب، تو عبدنا ہمارا بندہ، یا اعلی آیا اس لیے عبدنا ہو گیا اپنے بندے پر۔ تو جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو کیا کرو پھر؟ فَأْتُو تو بس تم لے آؤ۔ یہ ہم فعل آج پڑھیں گے، عطا وہ آیا، عطا وہ آیا، تو عطاؤ وہ سب آئے، اس سے امر بنے گا ایتی ہم پڑھیں گے، اور پھر یہ آیا فَأْتُو ایتو تم سب کے سب لے آؤ، بلکہ تو سب کے سب آؤ، اور جب ساتھ بی لگ جاتا ہے تو معنی ہوتا ہے آؤ کسی چیز کے ساتھ، تو تم سب آؤ ایک سورہ کے ساتھ، یعنی تم سب ایک سورہ لے آؤ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ کوئی سورہ، بِسُورَةٍ کوئی سی ایک سورہ لے آؤ، فَأْتُو بِسُورَةٍ کوئی سی ایک سورہ، مِن مِثْلِهِ اس مثال اس کی جیسی، لیکن مثلہ تو یعنی، اور یہاں پر بھی اگین مثلہ کیوں نہیں اور مثلی کیوں ہے؟ جیسے سسٹر نے بتایا پہلے بات کی کہ اگر اس سے پہلے الا آ جائے یا حرف آ جائے یا من آ جائے تو پھر زیر آتا ہے اسم پہ، مثلی، تو من مثلی اس کی جیسی، یعنی کس جیسی؟ جیسی ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ صورت اتاری ہے، ایسی صورت تم بھی کوئی بنا کے لے آؤ اس کے مقابلے میں۔ وَدْعُو وا کے بعد رک جائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ادعو، آپ پڑھ چکے ہیں ادعو، یاد ہے؟ دعا یدعو، ادعو، ادعو، تو پس تم سب بلا لو، ادعو شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، جو گواہ ہوتا ہے نا وہی مددگار ہوتا ہے، وہی سپورٹر ہوتا ہے، تو شہداء کا معنی سپورٹر، مددگار، تو بلا لو تم اپنے سپورٹر کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، دونی سوا، من اللہ کے سوا، other than اللہ، ان کن تم صادقین اگر تم ہو صادقین سچے، صادقین دیکھیں صادق، صادقون اور صادقین، تو آئیے اس کی شرح میں کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کے بارے میں شروع میں کہا گیا تھا لا ریب فی، نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک، اب اسی شک و شبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اپنے گواہوں کو، مددگاروں کو ساتھ بلا لو اور قرآن جیسی صورت ایک لے آؤ۔ نزلنا علی عبدنا سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو قرآن اتارا وہ ایک سچے نبی ہیں، یعنی اپنا ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ کا اظہار کیا۔ عبدنا پیارے نبی سے کتنی محبت ہے اس کا اظہار ہے۔ اس پیغام کے بارے میں اگر شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ،
کوئی سورت کہا گیا نہ کہ السورہ، یعنی السورہ ہوتا تو خاص سورہ. سورہ جب یعنی آئیے سورتن یعنی کوئی سی سورہ، کسی قسم کی بھی سورہ لے آؤ، چھوٹی سی لے آؤ لیکن ہدایت والی ہو. اور یہ بھی کہا کہ بلا لو اپنے ساتھ شہداء، یعنی اپنے گواہوں مددگاروں کو بلا لو جس کی سپورٹ چاہیے. اگر سچے ہو اپنے دعوے میں شک کے تو لے آؤ کسی کو. تو آئیے اس کا اب دوبارہ ہم تلاوت کرتے ہیں. اور ہمارا یاد رکھیں آبجیکٹیو ہے سارے کورس میں کیا ہے کہ ہم قرآن کو سنیں شہید کا ہوگا یا نا شہداء؟ جی کوشچن بھائی. شہید کا شہداء ہوگا. جی شہید کی جمع شہداء ہو گیا بالکل. ابھی ہم کریں گے واحد اور جمع آگے انشاءاللہ. تو آئیے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور قرآن میں کئی سائنسی حقائق بھی موجود ہیں، اسی انداز میں پیشین گوئیاں ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی آ رہی ہیں. تو ایک عددی طور پر بھی ایک معجزہ ہے. اور آپ سب نے یہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، قرآن ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی مضبوط کتاب ہے قواعد کے لحاظ سے کہ عربی گرامر اگر سمجھنا ہو تو اس کا سٹینڈرڈ قرآن ہے. تو نہ تو صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی جو عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تمام عربی پڑھ لیتے ہیں تو پھر گرامر کو سمجھنے کے لیے قرآن کو ایز اے گرامر بک پڑھا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر جس طرح زیر زبر پیش جو استعداد استعمال ہوئے ہیں، جس طرح استعمال ہوئی ہیں، اس کے معنی اور اس کے نحو اور صرف، وہ سب سے بڑا اونچا درجہ کہلاتا ہے گرامر میں. اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اٹ از دی اسٹینڈرڈ ایون فار نان مسلمس. ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ. پھر یہ کہ ہم کسی موضوع پر ایک منٹ بغیر رکے بات نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ کئی صورتیں جو ہے نا، اور کئی بہت لمبی لمبی صورتیں صفحات پر مشتمل ہیں، اکٹھی نازل ہو گئیں. ان کو صورتوں کو آپ دیکھیں تو کوئی شخص تو ایسی بات ہی نہیں کر سکتا. انبلیویبل. پھر قرآن پوری زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے، عبادات، حقوق، قوانین سب کچھ شامل ہے. آپ تلاوت کریں اور اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو انسان کے ہر وجود پر روشنی ڈالی جاتی ہے. دل، دماغ، احساسات سب کو اپیل کرتا ہے. 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا، کوئی تضاد نہیں اس میں آیا. اور یہ ایسی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. واحد کتاب ہے، کروڑوں اور لاکھوں لوگ اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں اور زبانی بھی یاد کرتے ہیں. جس انسان نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان مانے گئے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلمانوں میں بھی. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا 50 سال کے اندر اندر تمام دنیا پر کے قائد بن گئے، لیڈرز بن گئے، اور 1000 سال تک ایسے ہی رہا. اور جب اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارا حشر وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. جب میں کہتا ہوں قرآن کو چھوڑ دیا تو کئی لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتا ہمیں کیسے چھوڑ دیا. اپنے دائیں بائیں دیکھیں، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے. عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ جو حقوق قرآن کے ہیں اس میں سے کتنوں پر ہم عمل کرتے ہیں. آج بھی کامیابی کی بہترین کتاب قرآن ہے. یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ سوچیں تو ایسی صورت لے کے آنا، یعنی قرآن کا ایسا کلام لے کے آنا جس میں یہ خوبیاں موجود ہوں، آج تک کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا. قرآن جو ہے نہ صرف اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، امیدوں کو جگاتا ہے، بلکہ اچھا اخلاق، صحیح سمجھ، روحانیت. یعنی ایسی کتاب ہے ساری زندگی میں مطالعہ کرتے رہیں تو آپ کو بوریت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اور گہرائی میں جا کے آپ کو نئی نئی چیزوں کا ادراک ہوگا.
آپ کا دل اور دماغ کھل جائے گا. تو قرآن ایک سٹینڈرڈ ایسی کتاب ہے جو کہ ساری زندگی بھی اس پر کام کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن انسان کو ایک مفکر بنا دیتا ہے, یعنی اس پہ سوچ و بچار کے بعد وہ بتاتا ہے, اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھاتا ہے, زندگی کو واضح کر دیتا ہے. حقیقی خوشی اور سکون اسی قرآن کے ذریعے آتا ہے. یقین مانیے قرآن پڑھیں اور تلاوت کریں اس کی اور سمجھو, تمام دنیا کے مسائل جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. صرف چھوٹی سی بات پہ کہ اللہ کو راضی کر لو, تو یہ چھوٹی سی زندگی گزارنے کے بعد ایک بہت طویل مدت اللہ کی رضا کی وجہ سے خوشنودی میں گزاری جا سکتی ہے. تو کوئی دنیا کی تکلیف جو ہے اتنی بڑی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ وہ تکلیف اسی لیے ہے کہ وہ بھی آپ کو اللہ کی طرف رجوع کراتی ہے. اور اس سے بڑی حیرت انگیز بات, جس شخص پر یہ نازل ہوا قرآن نہ وہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. جہاں اس کی پرورش ہوئی اقتصادی طور پہ وہ کٹا ہوا ملک تھا, تعلیمی طور پہ پسماندہ, نہ کوئی تعلیمی نظام تھا, نہ کالج تھی یا یونیورسٹی تھی, اور اللہ کی کتاب نازل ہوئی, دا بیسٹ آف بیسٹ بکس. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی کے لیے اس کو اکٹھا کیا ہے, کہ تاکہ ہمارے ذہن میں بھی یہ فکر پیدا ہو کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے, اور اگر اس کے اگینسٹ ایسا معجزہ نہیں لایا جا سکتا تو اس پر پھر بغیر کسی اعتراض کے نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو اسباق کیا ہے قرآن کا چیلنج؟ اگر کوئی صورت ایسی ہے تو لے آؤ, اور اپنے ساتھ جس کی مدد چاہتے ہو مددگاروں کو بلا لو. نزلنا علی عبدنا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جن پر نازل کیا گیا اور محبت کا اظہار ہے. تو آج کی دعا, اے اللہ قرآن کے متعلق سے میرے ایمان میں زیادتی عطا کر, یعنی میرا ایمان بڑھ جائے اور قرآن کا سمجھنے شوق اور سیکھنے کا شوق بڑھ جائے, اور اس قرآن کی کو زندگی میں اس طرح لے کر آؤں کہ اس کی روشنی میں اپنی ساری زندگی گزاروں میں. تو پھر کیا اگر مجھے یہ چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ میں اس پیغام کو سمجھوں اور دوسروں تک پہنچاؤں. آئیے اسماء دیکھتے ہیں آج کے. عبد کی جمع عباد, سورہ کی جمع سور, سورت کی جمع سورن, سورن, سورتن کی جمع سورن, اور شہید کی جمع شہداء, اور صادقن کی جمع, صادق کی جمع صادقون بھی ہو سکتی ہے, صادقین. اگر صادقن ہو تو صادقون ہوگا, صادقن ہو یا صادقن ہو تو صادقین جمع ہوگی. 3 حروف والے افعال دیکھتے ہیں. صدقہ یصدق اصدق, صدقہ یصدق اصدق, اس نے سچ بولا, سچائی. صادق مصدوق صدق, پھر سے صدقہ یصدق اصدق, صادق مصدوق صدق. کانا یکون کن, کائن ڈیش کون, کانا یکون کن کائن ڈیش کون. عطا, عطا یاتی, ایتی آتن معتیون اتیان, پھر سے عطا وہ آیا, یاتی وہ آتا ہے, ایتی آتن آنے والا, معتیون اتیان. ایتی تھا ایک, اور ایتو تم سب آؤ, تو فاتو تم سب آؤ, بصورتن اس سورہ ایک سورہ کے ساتھ, یعنی کہ تم سب لے آؤ ایک سورہ. دعا یدعو ادعو, دعا یدعو ادعو, داعن مدعون دعا, داعن مدعون دعا. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اینی کوشچنز؟ پچھلی ایک کوشچن چل رہا تھا کاما, جیسے ہی ہم نے کلاس سٹارٹ کی تھی تو سسٹر کا کوشچن تھا کاما کے جو ہے وہ اسم مفعول آتا ہے یا نہیں آتا, شاید ایسا ہی کوشچن تھا. تو یاد جی سر یہی سوال تھا. تو ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ کاما کا مطلب کیا, یہاں سے شروع کریں. کاما وہ کھڑا ہوا,
خود سے کھڑا ہوا, کسی کو کھڑا نہیں کیا. تو ایسے جو ورب ہوتے ہیں فعل جو جس کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑتا, اس کا ہم اسم مفعول نہیں بناتے, رائٹ. سو قائم ڈیش اور قیام. ٹھیک ہو گیا؟ اینی ادر کوسچنس؟ سر کھڑا ہوا لیکن کسی چیز پہ تو کھڑا ہوگا نا, آئی مین جیسے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے یا مقام, بیسیکلی اردو کے ریفرنس سے. نہیں مقام نہیں نا, مقام جو ہے نا اب ایک اور فارم ہے جو ہم پڑھیں گے, جو ہوتی ہے نا ایسا لفظ جو کسی جگہ کا بتائے, جس جگہ کھڑے ہونے کی, اس کے لیے ایک اور بناتے ہیں ہم. دیکھیں نا اب آپ سوچیں گے, بلکہ یہاں پر یہ بھی کلیریفائی کر دوں, آپ نے پڑھے ہیں اسم فاعل پڑھا, اسم مفعول پڑھا اور مصدر, تو کیا ختم ہو گئے یہاں پہ صیغے؟ اور بھی ہیں. ایک کا ذکر آپ نے خود کر دیا کہ کھڑے ہونے والی جگہ, اس کا ایک الگ ہی پورا ٹیبل ہے, وہ ہر چیز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم پڑھیں گے اور وہ مقام آئے گا, وہ آئے گا انشاءاللہ QC2 میں ہی شاید آئے گا, I'm not sure. ٹھیک ہے, وہ اس کو ہم مقام کہتے ہیں, تو اردو میں اس کو مقام آپ کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ مقام ہے. ٹھیک ہے, کھڑے ہونے کی جگہ یا کوئی جگہ قائم ہونے کی جگہ. Any other question? سر یہ کمزور اور صحت مند لفظ جب بناتے ہیں ان کا رول یہ ہے کہ ان کو ماضی میں ان کا پہلا لفظ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کمزور ہے, حروف کمزور ہے یا نہیں ہے, اس کے بیس پہ اس کو پک کریں کہ یہ کمزور ہے یا صحت مند لفظ ہے. اچھا, اس طرح کا تھوڑا سا اس میں مشکل ہو جاتی ہے. نہیں, پہلا تو پرنسپل تصور کر لینا. پرنسپل یہ ہے کہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا, روٹ لیٹرز ہمیں نظر آتے ہیں, کہاں نظر آتے ہیں؟ ماضی کے اندر نظر آتے ہیں. 3 حرف نظر آتے ہیں تو وہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, جیسے کہ قالا ہو گیا. اب ان 3 لیٹرز میں سے اگر کوئی حرف جو ہے کمزور ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمزور حرف والا فعل ہے, یعنی صحت مند نہیں ہے. اب آپ کا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اگر وہ الف آ جائے فار ایگزامپل, تو پھر ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ الف تو ہوتا نہیں ہے, یا یہ واو ہوتا ہے یا یہ یا ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ کسی ڈکشنری سے پتا چلے گا, اور عام طور پہ اس کے تمام باقی صیغے پڑھے جائیں, قالا یقولو ہے, قول ہے, تو وہاں سے ہنٹ ملتا ہے کہ یہ واو ہے, لیکن there is no set rule for that. تو اب آپ کو مشکل کہاں پر پیش آتی ہے بتائیے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر یہ جو ہوم ورک میں دیے گئے تھے نا, اس میں چوز کرنے میں یکذبو تھا اور 2-3 اور تھے. اچھا, کیا تھا؟ یغذبو تھا, کیا لفظ تھا؟ یہ تھا یغذبو؟ جی یکذبو, اور بھی 2-3 لفظ تھے. اچھا, میں سمجھ گیا آپ کا کوسچن. دیکھیں, آپ کو جو بھی صیغہ دیا جاتا ہے نا, آپ اس کا پہلے تلاش کریں کہ ماضی ہے کیا, اس میں سے نہ تلاش کریں جو آپ کو دیا ہوا ہے. پہلے آپ کنورٹ کر کے لے آئیں ماضی والے پہ, اس کا مطلب اس کا ٹیبل پھر آپ کو اچھی طرح سے آنا چاہیے. اب میں سمجھ گیا کوسچن جو ہے نا, اس کوسچن میں جو آپ کو دیا گیا ہے, فیل دیا گیا ہے, اس کو آپ ٹیبل سے پہلے کنورٹ کر کے لائیں کہ ماضی کا وہ فیل سنگل اور کیا ہے, واحد والا. جی پھر آسان ہو جائے گا نا. جی 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 چلے, ٹھیک ہو گیا. اینی ادر کوسچن؟ تو ہم 1 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو 5 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. سر ایک کوسچن کا آنسر بتا دیجیے پلیز. سر بتائیے سر. سر ابھی آپ نے جو لکھ رہے تھے اس میں اقام آپ نے لکھا تھا کہ جیسے ہمارے گروپس ہیں فیل کے, ٹھیک ہے, نصرہ کا, دربا کا, سمیا کا. اس کے علاوہ ابھی جو آپ نے ایک سلائیڈ پہ لکھا تھا وہ قاف لکھا تھا اور وہ ہدا, میرے خیال سے یہ بھی مزید کوئی 2 گروپس بنیں گے یا انہی کی بیسس پہ ہی چلیں گے ہم پہلے جو 4 گروپس؟ ایک سیکنڈ, ہم نے اب تک پڑھے فا, نون, فتح, نصرہ, دربا, سمیا. جی 4 پڑھے.
تو ابھی تک ہم ان 4 پہ ہی بات کر رہے ہیں. میں نے صرف ٹھیک ہے یہ سر. کہا تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں, تو ٹھیک اور ہے میں سر. نے شاید ذکر بھی کیا تھا کسی جگہ پہ کہ اور ہیں جس طرح, لیکن کہاں پہ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. ابھی سر آج کی یہ بات ہے. ابھی آپ ہدا ابھی لکھ رہے تھے اور آپ کاما یا کالا لکھ رہے تھے, نہیں تب کام, یہ آپ تو نے نہیں, یہ کاما اور کالا انہی میں سے کوئی ہوں گے نا. یہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا, یہ انہی میں سے ہیں, انہی میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے انہی سر. میں سے, کیونکہ ہم نے ٹھیک بھی ہے سر. 4 ہی پڑھے ہیں. تو باقی جی اور تو ابھی ہمارے سبق میں تو آتے ہیں, ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے جب آئیں گے وہ, کیونکہ پھر وہ جی کنفیوژن ہو سر. جائے گی ٹھیک نا. ہے. ابھی ٹھیک جو ہے بھی سر. آپ پڑھ رہے ہیں انہی 4 کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں. اب جس طرح تھینک یو سر. کالا ہے تو ہم نے کہا جی یہ نصرہ کی طرح ہے, اور کاما بھی نصرہ کی طرح ہے. جی سر. اور دلہ ہدا کا جو ہے ہدا, آپ مجھے بتائیے ہدا کس کی طرح ہے, کیونکہ اس کو سر, چیک اب اتنا کرنے کے لیے. امتحان تو نہ لیں گے تو یاد ہی نہیں ہے, یہ تو اچھا یاد پتہ, کرنا ہے. میں بتاؤں کیسے یاد کریں آپ جی ماضی سر. ماضی اور مضارع یاد کر لیں صرف. جی ٹھیک ہے. ہدا یہدی, جب آپ یہدی کہیں ٹھیک ہے. گی تو آپ خود سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہدی میں نے زیر ہے, اگر زیر ٹھیک ہے والا سر. ضربہ پہ چلا جائے گا. صحیح ہے. صرف ماضی سے آپ کو کبھی نہیں یاد رہے گا. جی سر. ٹھیک ہے. اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کون سا باب ہے, فتح, نصرہ, ضربہ یا سمیہ, تو ہمیشہ آپ 2 چیزیں کم از کم یاد رکھیں, اس کا ماضی واحد اور مضارع واحد. یہ 2 آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. قال یقول تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نصرہ ہے. نصرہ کا گروپ ہے. ہدا یہدی ٹھیک ہے. پتہ چل جائے گا. جزا یجزی ضربہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کوئی بھی, اور آپ ضل یدل ضربہ ہے. ظن یظن تو نصرہ ہے. نصرہ ہے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر. پہلے 2 سارے آپ یاد کر لیجئے. جی سر. تھینک یو. یو ویلکم. سر یہ 2 یعنی کہ ماضی اور مضارع لفظوں کے 2 یاد کر لیں. ہاں پہلے 2 یاد کر, یہ 2 یاد ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سے باب سے آ رہے ہیں. ادروائز جی آپ رٹا نہ لگائیں, یہ نہ کریں ہدا جو ہے نا وہ ضربہ سے ہے. آپ پرنسپل یہ بنائیں کہ میں نے ہر ایک کا نا, ویسے ٹیبل تو پورے 6 چابیاں ساری یاد کرنی چاہیے آپ کو. ماضی, مضارع, امر, نہیں, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر, یہ 6 کے 6 یاد ہونے چاہیے. لیکن پہلے 2 کے یاد کرنے سے آپ کو باب کا پتہ چل جائے گا. جی سر. سر یہ بھی آپ نے جو عطا کا کرا تھا, ذرا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. ہاں جی, عطا جو ہے عطا تھا, عطا یاتی, یہ آپ مجھے گیس کر کے بتائیں کہ یہ یہاں, اچھا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, بتاتا ہوں. عطا یاتی یہ کس جیسا ہے, یہ ضربہ جیسے ہے. جی ٹھیک ہے. اور ضربہ کا پھر آگے جو ہے نا, چونکہ ہدا یہدی جو ہے یہ بھی تو ضربہ ہے نا. جی سر. رائٹ. اور عطا یاتی سے ملتا جلتا ہے, تو ہم نے ہدا کو بنا دیا ایز اے سیکنڈری ریفرنس, تو اس لیے یہاں پہ ہدا لکھا ہے. یہ کوشچن ہے آپ کا. جی سر. یہ یا مجھے ذرا سا اس کی, یعنی یہ ضربہ ہے نا, دیکھیں ہدا جی جی یادی, عطا یاتی, یہ بھی ضربہ ہے, یہ زیر بتا رہی ہے آپ کو. جی جی. تو ان کو بیسکلی تو یہ باب ضربہ ہے. اب باب ضربہ کے آپ کہہ رہے ہیں سب جو ہے نا بن گئے, یعنی ایک ضربہ کا ہدا والا بنے. ہدا والے جتنے بھی آئیں گے, ہدا, یہدی, جزا, یجزی, عطا, یاتی, وہ سب ایک جی جیسے ہو جائیں گے. لیکن مین باب تو ضربہ ہی رہے گا. جی سر. اچھا سر, ابھی آپ نے یہ تھا اس میں بھی دال, تو بک میں ہمارے دالون ہے, لام کے اوپر 2 پیش ہیں, تو آخر میں نہ لکھیں یا لکھیں سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ اچھا گڈ کوشچن. اچھا دال جو ہے, لفظ جو ہے, یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اشارہ کریں. اسم ہے. تو اسم کے ساتھ دونوں, دالن بھی آ سکتا ہے, دالن بھی آ سکتا ہے, اور دالن بھی آ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. جی جی. اب آسانی کے لیے ہم صرف دال پڑھ لیتے ہیں, جس طرح مسلم پڑھ لیتے ہیں. ہم مسلم کہتے ہیں نا, مسلم. اصل میں تو مسلم کوئی بھی لفظ نہیں ہے, یا مسلمن ہوگا, یا مسلمن ہوگا, یا مسلمن ہوگا. لیکن آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں مسلم, اسی لیے ہم نے دال کہہ دیا. لیکن آپ دالن لکھ دیں گی وہ بھی ٹھیک ہے, دالن لکھ دیں گی وہ بھی ٹھیک ہے, دالن لکھیں گی وہ بھی ٹھیک ہے. اوکے سر. تھینک یو. یو جزاک ویلکم. اللہ. ویلکم.
سر یہ جو عطا ہے جی جی اس کا ماضی کا پورا ٹیبل کیسے بن سکتا ہے سر؟ یہ کائنڈلی تھوڑا سا اس میں اچھا explain کر دیں۔ یہ ہم نے آپ کو بتاتا ہوں کدھر گیا. اگر عطا ہے تو آپ مجھے بتائیے جمع کیسے بنے گی, جمع والا کیسے آئے گا؟ سوری ٹھہر وہ تو ہے نا آتو جیسے آتو اتاؤ, اتاؤ زبر سے, یہی میں آپ کو ہاں بتانا چاہ رہا ہوں. کدھر گیا جی, کس میں تھا ہم نے, یہ وَإِن تھا كُنتُم فِي یہ رَيْبٍ تھا مِّمَّا یہ تھے. دیکھیں عطا, ان کا کوشچن یہ عطا, اب اس کا جمع کیا ہوگی؟ عطاؤ, جس پہ کھڑی زبر آتی ہے نا. ہدا کا کیا تھا یاد کریں, ہداؤ. بتاؤ. تو یہ سارے کے سارے ہدا کے پیٹرن پر آئیں گے. ہدایتا تو یہ کیا, اتیتا. اتیتا. ہدایتو تو اتیتو, ہدایتم تو اتیتم, ہدینا تو اتینا. ٹھیک ہو گیا؟ اتا, ٹھیک. اتاؤ, اتیتا, اتیتو, اتیتو, اتینا. یعنی ہم ہمیشہ جو ہمارا ریفرنس ٹیبل ہے اس کے نیچے رکھ کر یہ پڑھیں گے. جی رائٹ. اسی طرح اب یاتی کا جمع کیا ہوگی؟ جو 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 یہدی کی ہے, یہدی کی جمع کیا تھی؟ یہدون. یادون. تو یاتی کی جمع کیا ہوگی؟ یاتون. یاتون. ٹھیک ہے. اس طرح جی ٹھیک. تہدی کی تہدون ہے تو تاتی کی تاتون, آتی اور ناتی. ٹھیک ہوگی؟ رائٹ سر. سر تھینک یو, جزاک یو اللہ. آر موسٹ ویلکم. تو آئیے آج کا لیسن گرامر کا 3D. میں آپ کو بتاؤں یہ جو کمزور حروف والے فعل ہوتے ہیں نا, یہ عربی گرامر میں سب سے مشکل فعل کہلاتے ہیں. لیکن ہم اس کو سٹڈی پہلے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے استعمال ہوتے ہیں. تو جب آپ نے مشکل والے کر لیے ہیں تو اب سب آگے آسان ہو جائے گا. کتنی خوشی کی بات ہے. کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. جی بالکل سر. سر اتنا بہت مشکل لگ رہا واقعی یہ ہے بہت کہ مشکل ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم واقعی خوشی کا اظہار کریں. نہیں آپ نے سیکھ لیے نا اب تو. نہیں سر ابھی نہیں سیکھے, ابھی تو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں آپ نے سیکھ لیے, سب مجھے بتا رہے ہیں قالا, بلکہ بھی عطا, عطاؤ, عطیتا سارے. اچھا ایک دفعہ تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے نا, ایک دفعہ تو یاد, اس کے بعد آپ کو پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ پکے ہو جائیں تو بہت آسانی ہوتی ہے, باقی پھر آپ کو سب آسان لگے گا اس کے بعد. اب جب اس کے بعد آپ پڑھیں گے نا مزید فی والے, تو آپ کہیں گے اتنے آسان. وہ تو بالکل ایک ٹیبل ایک فارمیٹ پہ چلتے ہیں. سر ہم پریکٹس کے لیے جب ٹیبلز بناتے ہیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ ہم نے ٹھیک بنایا یا نہیں بنایا, خاص طور پر وہ الفاظ جو بعد میں دیے ہوتے ہیں افعال, تو ان کا ٹیبلز ہم یقین نہیں کر سکتے اپنے آپ پر کہ ہم سے ٹھیک ہو گیا یا نہیں. نہیں اس کو ایک تو بار بار اونچا اونچا دہرائیں, اور اسی لیے ورک بک پہ بھی لکھ کریں. تو پریکٹس سے یو ول گیٹ یوز. جب تک وہ استعمال میں آئیں گے نہیں نا, آپ کو ایسے ہی لگے گا. جب آپ قرآن آگے پڑھتے جائیں گے تو یہ الفاظ آپ دیکھیں, ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں اب وہی پرانے QC1 والے افعال آپ کو بار بار مل رہے ہیں, اس سے ملتے جلتے بھی مل رہے ہیں. اب آج آپ نے دیکھا عطا یاتی, بہت دفعہ استعمال ہوگا یہ. اچھا یہ سلائیڈ آپ کو نظر شیئر ہو رہی ہے اس وقت؟ جی سر سلائیڈ آ رہی ہے. یہ جو سر ایک کوشچن چھوٹا جی سا. سر. سر سلائیڈ نہیں آ رہی ہے. نہیں آ سر رہی آ رہی ہے نظر ہمیں تھری گرامر شاہ. آشا. سر ایک چھوٹی سی بات مجھے پوچھنی تھی, یعنی ووکیبلری کے لحاظ سے, کہ جو سورہ ہے یہ ایک پراپر صرف قرآن کے ایک مطلب چیپٹر کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جی سورہ جو ہوتا ہے قرآن کے لیے ایک چیپٹر کے لیے یوز ہوتا ہے سورہ. سورہ تو اس کے علاوہ یعنی وہ دوسری سورہ جو ہے وہ صاد سے ہوتی ہے, وہ جو صاد سے ہوتی ہے. جی جی. ٹھیک. تو آئیے سبق آج کا گرامر کا 3D. جی شاء, اس نے چاہا, سب سے آسان لفظ انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا. تو آئیے آج ہم 3D کا اشارہ شاء شروع کرتے ہیں. وہی بات, واو یا الف, وعدہ وہبا وعدہ قالا. کمزور افعال کے متعلق دو باتیں, ایک تو کسی نہ کسی پیٹرن کو بلونگ کریں گے, ایک یہ شروع میں حرف آئے گا یا بیچ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا. تو آج کا لفظ شاء, اور اس میں ایکچوئل جو آپ کا کوشچن ہوگا کہ یہ ہے کون سا,
یہ الف جو ہے یہ تو اس کا روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا نا, یہ تو بدلی ہوئی حالت ہے, یا تو یہ واو ہے یا یہ یا ہے. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ یا ہے, تو آئندہ کے لیے آپ کا یاد ہو گیا. اور دوسرا کوشچن آپ کا یہ ہوگا کہ سر یہ بتائیں یہ کس باب سے ہے, ایسے تو نہیں پتا چلے گا, تو جو آپ کو بتا دیا کہ سمیع سے ہے سین. تو یہ دو باتیں جو ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی بتائے گا, یا آپ پورے ٹیبل میں سے اخذ کریں گے اس میں سے کیا ہے. تو آئیے شاء اس نے چاہا, تو قرآن میں شاء استعمال ہوا ہے ماضی اور مضارع میں, تو ہم بھی صرف وہی سیکھیں گے, جو باقی ہیں اس کو ہم فی الحال رہنے دیں گے. آئیے شاء اس نے چاہا, شاءو ان سب نے چاہا, شئتا تو نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم تم سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا. پھر سے شاء, شاءو, شئتا, شئتو, شئتم, شئنا. شاء, شاءو, شئتا, شئتو, شئتم, شئنا. عربی بول چو, حل شاء کیا اس نے چاہا, نعم شاء. حل شاءو کیا ان سب نے چاہا, نعم شاءو. حل شئتا کیا تو نے چاہا, نعم شئتو میں نے چاہا. حل شئتم کیا تم سب نے چاہا, نعم شئنا ہم سب نے چاہا. سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, if you may allow. جی جی شور بتائیے. سر یہ شاء اور اس کے بعد ایک دم شیتا جو آ جاتا ہے, یہ ہاؤ وڈ وی نو کہ آپ نے زبر کو پھر زیر سے کیسے کوئی ایسا. اچھا اس کا یہ ہے نا کہ اب آپ نے یہ والا ایک اسپیشل, جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہدا یاد کر لیا, اب ہدا کا جب ٹیبل یاد کرا دیا آپ کو نا, تو اب اس میں بہت سارے ایسے آئیں گے جو ہدا کی طرح ہے, جیسے عطا تھا. اب عطا تو بڑا مشکل ہو جائے اگر پتہ نہ ہو. اسی طرح جزا بھی ہے. اب شاء ہمارا ریفرنس بن جائے گا کہ جب شاء میں بیچ والا یا ہو تو تبدیلیوں کے بعد یہ شئتا بنتا ہے. وہ تبدیلیاں کون سی ہیں, وہ تبدیلیاں جو ہے نا گرامیرینز نے بعد میں کوشش کر کے بنائی ہیں. عربی تو ایسے ہی بولتے تھے بغیر کسی رول کے جانتے ہوئے, دس واز دا ایزیسٹ. بعد میں لوگ انہوں نے دیکھا کہ اچھا جی شاء میں بھی ایسے ہی ہے, اور جا میں بھی ایسے ہی ہے, اور بھی ایسے بہت سارے آ جائیں گے جو اس سے ملتے جلتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ان سب کے اندر یہی فارمولا اپلائی ہوگا. تو جب شاء ایسا ورڈ آئے کہ جس پر ضروری نہیں ہے کہ سب ہوں, لیکن اس طرح کے یعنی حمزہ بھی ہے اور شاء بھی ہے, تو وہ شیتا آتا ہے. اور چند ہی ایسے ورڈز ہیں. سو یو رائٹ اٹ از ڈفرنٹ. بٹ یہ جس طرح کالا کا ہم نے کلتا کیا تو شروع میں تو بڑا عجیب سا لگا, یہ کلتا کہاں سے آ گیا. پھر پتا چلا بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن میں کالا کے بعد کلتا بن جاتا ہے, تو کاما کے بعد کمتا بن جاتا ہے, کانا کے بعد کنتا بن جاتا ہے, تو پورا ایک کیٹیگری بن گئی. اس طرح یہ بھی ایک کیٹیگری بن جائے گی شئتا. Can I say something? میں چھوٹی سی بات اس پہ اپنے بھائی کو ایشور کرانا چاہوں گی کہ جتنا ایکسپوئر جتنی پریکٹس ہو تو یہ آٹو پہ ہوتا جاتا ہے. I can understand why I was there a while ago کہ یہی ہوتا ہے, لگتا ہے کہ یہ ایک اور نئی چیز آ گئی اور اس کی کوئی پہچان نہیں ہے, ہم کیسے کریں گے. یہ انشاءاللہ پریکٹس سے بار بار کر کے آپ آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی, دین یو گیٹ دا سینس آف اٹ. انشاءاللہ بھائی یہ ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا. کرتے جائیے اس کو. تھینک یو سسٹر. ہم نے اس مرحلے سے گزرنا ہے, ہم نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. اگر آپ کو عجیب نہیں لگ رہا تو یو آر دین ایب نارمل. یہ عجیب لگنا چاہیے. آج تک تو ہم نے کیا نہیں ایسا کوئی, تو اسٹرائک کرنا چاہیے. جب دماغ کو اسٹرائک کرتے اس کا مطلب آپ سوچ رہے ہیں. اور جی جی بتائیے. سوری سر, شاء کا فعل امر کریں گے ہم نہیں کر رہے جان بوجھ کے. کیوں سر؟ کیونکہ وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا. ہم نے اس کو کہا ہے یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. آپ نے ایزی کے علاوہ کرنا ہے تو آپ الگ سے عبد الرحمان صاحب کو لکھ دیں, آپ کو پورا ٹیبل بھیج دیں گے. اپنے اوپر ایکسٹرا کیوں لیتے ہیں لوڈ؟ لیکن اگر لینا چاہتے ہیں تو الگ سے لیں, کلاس میں ضرورت ہی نہیں ہے. نہ یہ قرآن میں آیا اور نہ ہم نے اس کو ایکسٹرا بوجھ ڈالنا ہے. ہم تو چاہتے ہیں پہلے سارا قرآن سمجھ لیں. عربی تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ 10 سال بھی پڑھتی رہیں گی نا تو تب بھی آپ کہیں گے ابھی اور رہتی ہے. تو اس لیے ہم نے تو اتنا اس پہ سٹریس کرنا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ.
تو سر وہ ورک بک میں آیا ہوا ہے نا کہ شاہ کی طرح ہی خافہ کا ٹیبل ہے، تو اس کا فعل امر لکھیں، اس لیے بس پوچھا تھا. اچھا شاہ کا آئے ہوئے فعل امر مانگا ہوا ہے؟ شاہ کا نہیں، ورک بک ہاں میں ہے کہ شاہ کی طرح ہی خافہ کا ٹیبل ہے، تو خافہ کا فعل امر آیا ہوا ہے ورک بک میں لکھنے کے لیے. چلے میں ہی چیک کر لوں گا انہوں نے کیوں دیا آپ کو، وہ ذرا چلے چیک کر کے سر بتا دوں گا ٹیبل وہاں کی کے. فارم میں تو وہ سب سوال پوچھتے ہیں، اس حساب سے اچھا ہمیں کنفیوژن ہے. اچھا نہیں ٹیبل تو میں چاہ رہا پلیٹ فارم پہ ہوں بنا ہوتا ہے. آپ کا بوجھ کم سے کم کروں، تو جتنا جو آ رہا ہے نا وہ میں خافہ کا آپ کو بتا دوں گا کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر. ٹھیک ہے نا، خافہ کا خف ہے. چلے ٹھیک ہے، یاد کر لیں. صحیح ہے سر، تھینک یو. تو آئیے نیکسٹ کدھر آ گیا. حل شاء خیرن، تو کیا اس نے چاہا بھلائی، کیا اس نے بھلائی چاہی؟ نعم شاء خیرن. حل شاء خیرن، کیا ہم سب نے بھلائی چاہی؟ نعم شاء خیرن. حل شئت خیرن، کیا تو نے بھلائی چاہی؟ نعم شئت خیرن. حل شئتم خیرن، کیا تم سب نے بھلائی چاہی؟ نعم شئنا خیرن یا خیرا. الحمدللہ. تو آئیے شاء پڑھ چکے ہیں ہم، اب مضارع پڑھتے ہیں. یشاء یشاؤون، تشاء اشاء، تشاؤون نشاء. پھر سے یشاء یشاؤون، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاؤون وہ سب چاہتے ہیں. تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں. تشاؤون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں. الحمدللہ. آئیے ایک اور ٹیبل آ گیا. جا، یہ بھی شاء کی طرح ہے اور اس کا صرف ماضی استعمال ہوتا ہے، قرآن میں آیا ہے. نہیں اس کا دوسرا بھی آیا ہے، مضارع بھی آیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے قرآن میں صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک دس از کریکٹ. یہ یجی بھی آیا ہے، تو اس کو بھی شاید ہے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں لکھو قرآن میں یہ فعل صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مضارع میں بھی آیا ہے سر بک میں بھی لکھا اور امر میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، سر بک میں بھی ویسے یہی لکھا ہوا ہے، بک میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ سر ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے کہ فعل صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے، یا ہم صرف ماضی کی پریکٹس اس کو ٹھیک کر لینا کوئی بات. ہاں لیکن ہم صرف ماضی کی پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جا وہ آیا، اور جا بھی تو وہ آیا کسی اس کے ساتھ. اب آپ نے ابھی عطا بھی پڑھا تھا، عطا کا معنی کیا تھا؟ وہ بھی یہ تھا وہ آیا، اور عطا بھی کا معنی تھا وہ آیا کسی چیز کے ساتھ. تو عام طور پہ اس سے پہلے کہ آپ کو یہ کوسچن ذہن میں ابھرنا چاہیے کہ سر یہ جا کا مطلب بھی وہ آیا ہے اور عطا کا مطلب بھی وہ آیا ہے، تو پھر یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کب کون سا استعمال ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ عربی میں ایک ہی طرح کے معنی جو اردو میں ہوتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بہت سے افعال آتے ہیں، لیکن عرب جو ہے کئی جگہوں پہ پریفر کرتے ہیں کوئی فعل استعمال کرنا. عام طور پہ آپ دیکھیں گے جب ماضی میں بات ہو رہی ہوگی آنے کی تو عام طور پہ جنرلی وہ جا والے استعمال کریں گے، اور جب بات ہوگی مضارع میں وہ آئے گا تو ہم عطا والا یاد کریں گے، یاتی. تو دس از جنرل ٹرمز، لیکن دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، جا بھی اور عطا بھی. تو آئیے جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے. لکھا وہ پاس آیا، مطلب یہ قریب آیا، نزدیک، بات تو وہی ہے، وہ آیا. جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے. جئتا تو آیا، جئتو میں آیا، تم سب آئے، جئنا ہم سب آئے. اور جاءت وہ خاتون آئی، جاءت پھر سے کر لیتے ہیں. جاؤ، جئتا جئتو، جئتم جئنا، جاءت. الحمدللہ. اور اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے پیج 33 پہ کسی سسٹر نے کہا تھا وہ چیک کر کے بتائیں ورک بک کا، تو وہ میں نے ابھی بریک میں 5 منٹ کی بریک میں دیکھا
تو وہ ورک بک میں غلطی ہے. ٹھیک ہے. کوشچن ہے عربی میں نفی میں جواب دیں. حل ہوا ضال عن الطریق. وہ ہونا چاہیے کہ نفی میں نہیں بلکہ ہاں میں جواب دیں. ٹھیک ہو گیا. پیج نمبر 33 سسٹر نے پوچھا تھا گرامر 3C میں حل ہوا ضال عن الطریق کا لکھا ہوا ہے, عربی میں نفی میں جواب دیں. تو وہ نفی میں نہیں دینا, مثبت میں جواب دینا ہے. اور یہ جو کوشچن ہوتے ہیں یہ آپ کے ورک بک میں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو اسسٹ یو اینڈ ہیلپ یو. پتی کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ 33 میں کہاں پر ہے؟ کسی سسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ورک بک میں پیج 33 پہ کوشچن ہے. پیج 33 پہ غلط ہے, میں نے ٹھیک کر لیا سر. اس کو ٹھیک کر دیا. عربی میں نفی میں جواب دیں تو اس کو ہاں میں کرنا ہے. ہاں میں, عربی میں ہاں میں جواب دیں. ابھی ہم نے نہیں کا پڑھا نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ ابھی اس کو نہیں اب چھیڑتے کہ نہیں میں کیسے جواب دیں گے. ہاں میں ہی جواب دینا. ٹھیک ہو گیا سر. دوسرا پیج نمبر 29 میں 2C گرامر کا جو سبق ہے ورک بک کا, اس میں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اردو میں ترجمہ کیجئے, جو اب ہم 3D میں پڑھ رہے ہیں, جی 3B میں پڑھ رہے ہیں. یہ کوشچن بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس میں آیا ہوا ہے. آپ بس اس وقت کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ سر ابھی اس لیے سر یہ اس وقت بتایا کلاس میں کیا گیا تھا, یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہی ہے میرے خیال سے. سر یہ دا 2C کے میں کانٹیکسٹ میں تھا آپ کا سر یہ اس پہ ہم نے گرامر کیا میں تھا. یہ دا کا ٹیبل پڑا ہے سر, دا کی وجہ سے وہ ودو سے ایگزامپل دی گئی ہے. آیا تو ہم نے یہاں پڑھی ہے لیکن ایک دا کی وجہ سے وہاں ودو دیا گیا ہے. یہ اسی ایسے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَ کیا پہلے نہیں پڑھا کبھی ہم نے؟ سر مجھے نہیں سمجھ میں آیا تھا اس لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن سمجھ چلیں اینی وے, اگر آپ سمجھتے ہیں, میں بھی تھوڑا سارا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پڑھا نہیں تھا تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو, لیکن لگتا نہیں اتنا مشکل ہے. وَدْعُوا تم سر سب پورا فریز اصل میں ابھی ہم نے پڑھا نا اس کو, تو مجھے اس وقت یہ شہداء کم نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. حالانکہ شہداء اور کم مطلب اٹ از انڈرسٹینڈیبل, لیکن من دون اللہ میں پورا کنسٹرکٹ نہیں کر پا رہی تھی ورڈ کو. اچھا چلیں ابھی اب شروع میں کر رہے ہیں نا, کچھ چیلنجنگ بیچ میں ڈاکٹر صاحب نے کویسچن بنا دیے ہیں, تو لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. تو اب آپ کو آ ہی گیا تو ذرا چیلنجنگ بھی کوئی ایک آدھ کویسچن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اینی وے آپ سب چاہتے ہیں بھلائی, اس کی عربی بنائیں. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی. تشاؤن خیرا. ماشاء تشاؤن خیرا. تو ایسا پہلے کوئی نہیں ہم نے کیا ہے اس میں تشاؤن خیرا. اچھا ہم نے پہلے ماضی میں کیا تھا شیتم حل تشاؤن خیرا. اردو میں ترجمہ کریں انشاء اللہ. اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے کہ شاء کا معنی کیا ہے؟ اس نے چاہا. ٹھیک ہے نا. اور شاء اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے چاہا. تو عام طور پہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اگر شاید اور ماضی میں, لیکن جب ان ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو یہ پریزنٹ میں ہو جاتا ہے. اگر اللہ چاہے. سر ہمیں ان کا نہیں بتایا تھا کہ اس سے بھی چینج ہو جاتا ہے. اب پتہ چلے ان سے کیا ہوتا ہے, یہ ایک طرح کا یہ کنڈیشنل سینٹینس بن جاتا ہے. یہ سینٹینس بھی پورا نہیں ہے. اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا, تو آگے جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر یعنی جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کہا جائے کہ اگر محمد آیا تو آپ کہیں گے پھر کیا ہوگا, تو پھر میں ہوم ورک کروں گا. کہنے کا اس کے بعد انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہماری یہ دعا انشاءاللہ, کوئی بات بھی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا لائیں گے انشاءاللہ, تو اس کا مطلب ہے میں آؤں گا اگر اللہ نے چاہا. Are you getting that? سر اللہ کی مرضی کے ساتھ کام یعنی ہوگا. نہیں لیکن وہ جو کام ہے نا وہ انڈرسٹوڈ اس میں لکھا انشاءاللہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے, اس کا جو باقی حصہ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. Are you getting that? Yes. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کے لیے آئے گا. ان ہے اس اے کنڈیشن. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کل آئیں گے تو آپ کہیں گے
کہ میں کل آؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ یہ نہیں کہتے میں کل آؤں گا، آپ صرف کہہ دیتے انشاءاللہ. لیکن آپ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا یہ ہے کہ میں آؤں گا اگر اللہ نے چاہا، لیکن میں آؤں گا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صرف انشاءاللہ. انشاءاللہ جو ہے نا اس کا جملے کا حصہ ہے جو ادھر لکھا ہوا نہیں ہوتا. نیکسٹ، حل یشاؤون خیرا، نہیں میں جواب دیں، عربی میں نہیں سے مراد یہاں پر ہے لا ما یشاؤون. ہمارے میں تو سر ہاں میں جواب ہے وربک میں. نہیں یا تو آپ دے سکتے ہیں نا، دیکھیں یا تو دے سکتے ہیں آپ نا. سر ورب بک میں یہاں پر ہاں میں مانگا ہوا جواب. چلے آپ دونوں میں دے سکتے ہیں اس میں تو، کیونکہ یہاں پہ تو فیل ہے نا، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے نفی میں تو لا ما یشاؤون خیرا ہوگا. نہیں ماں نہیں ہوگا، لا ہوگا نا. لا سر یہ وہ مختلف بکس میں جو ایک ساتھ لکھا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا ہمیں کیا کون سا والا، کون سا سر والا؟ پہلے ہمیں ایسے ہی QC1 میں ایسے ہی آپ نے سکھایا تھا نا کہ ہم مطلب بتایا تھا کہ ہم پورا جواب اس طرح سے دیتے ہیں کہ لا اور پھر ماں بھی یوز کرتے ہیں، لا ما یشاؤون خیر. نہیں ہاں لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یشاؤنا کو اگر آپ نے نگیٹ کرنا ہے تو لا سے کریں گے، ماں سے تو نہیں کریں گے نا. ہم نے سیکھا تھا کہ ماں کو ہم نگیٹ کریں گے ماضی میں. سر لیکن آپ ابھی بھی کچھ مطلب پچھلے لیسن میں بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم پراپر جو ابھی بھی آپ نے بتایا تھا لا کہہ کے جو آپ نہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیں حل کا جواب دینا ہے نام یا لا سے، یہ ایک الگ بات ہے، گفتگو ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ یشاؤنا کو اگر نگیٹ کرنا ہے رائٹ، تو میں لا یشاؤنا کہوں گا یا ما یشاؤنا کہوں گا. تو پھر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے لا یشاؤنا. بالکل اس میں ایسی کون سی کیا مسئلہ ہے؟ لا یشاؤنا ہم اردو میں نہیں کہتے، اردو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ سب بھلائی کریں گے؟ نہیں، وہ سب بھلائی نہیں کریں گے. بس وہ ہم بچوں کی طرح جو پڑھایا ہے نا اسی کو پیٹرن کو فالو کریں. نہیں تو نہیں، کوشچن یہ اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کیا وہ سب لوگ بھلائی کا کام کریں گے؟ جواب دیں اردو میں کیا کہیں گے؟ اردو میں ہم نہ پیچھے ہو جاؤ یار. آپ کہیں گے نہیں، تھوڑا سا آپ کہیں گے نہیں وہ نہیں بھلائی. دو دفعہ نہیں کہتے ہیں، یہاں پر بھی وہی چیز ہے، لا یشاؤون خیرا. یشاؤون ماضی ہے یہ مضارع ہے؟ یہ اب آپ بتائیں مجھے. یشاؤون مضارع ہوگا نا، مضارع ہے نا سر. تو آپ نے اس میں لکھایا تھا لیسن 12 میں کہ اگر فعل ماضی کے ساتھ نہیں، اس میں مضارع کے ساتھ آئے گا تب بھی ہمیں نہیں کا معنی لیا جائے گا. وہ کنفیوژن تھوڑی سی اسم اور فعل کی بھی ہے، فعل کے ساتھ ماضی اور مضارع کا، ماضی کے ساتھ ما اور مضارع کے ساتھ لا، یہ دو چیزیں تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. یہاں تو کنفیوژن نہیں ہے نا، کے ساتھ جب لگانا ہو تو پھر وہ نہیں بات سنیں. ایکچولی ہم بات کر رہے ہیں فعل کے ساتھ، ایک فعل ماضی اور فعل مضارع، اسم کے ساتھ تو بات ہی نہیں کی ہم نے ابھی. ہاں بالکل، یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ فعل ماضی کے ساتھ آئے تب بھی نہیں لیں گے، تو ہم یا ماں لگا دیں تب بھی صحیح ہونا چاہیے، لا لگا دیں تب بھی صحیح ہے. نہیں آپ خود بتائیے کیا کہا تھا، ماضی سے پہلے کیا لگتا ہے، ماں یا لا؟ ماضی سے پہلے ماں کہا تھا نا جی. تو کیا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ تو مضارع. تو مضارع کے ساتھ کیا لگے گا، ماں لگے گا یا لا لگے گا؟ لا. ٹھیک ہو گیا نا. تو ابھی یہ ہے کہ آگے جا کے ایکسیپشنز آئیں گی، لیکن جنرل رول یہی ہے. جزاک اللہ سر، تاکہ ہمارے لیے مطلب پہلے عجیب لگ رہا تھا لیکن اب پتہ چل گیا کہ لگ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا دیکھیں آپ آپ 2 گھنٹے تو پڑھتے ہیں پورے ہفتے میں، ٹھیک ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اتنا سا، لیکن ہم جان جائیں ایز اف ہم بہت زیادہ جانتے ہیں. یہ 2 دفعہ لا کیوں وہ یوز کر رہے ہیں؟ ابھی اس سے پہلے تو ہم نے ابھی 2 دفعہ لا یوز نہیں کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی حل سے ہم کوسچن آنسر کریں گے، حل سے، تو ہم جو ہے اس کے ساتھ یا نام لگائیں گے یا لا لگائیں گے. اردو میں بھی ایسی، جب ہم کیا سے کوسچن کرتے ہیں، کیا آپ کھانا کھائیں گے، اگر آپ نے جواب دینا ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو آپ کیسے کہتی ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں میں نہیں کھاؤں گی. تو عربی میں بھی آپ کہیں گے حل، تو جواب میں کہیں گے
حل تو یشاؤنا خیرا لا پہلے کہہ دیا لا نہیں لا یشاؤنا خیرا. اچھا میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ پہلا والا لا جو ہے بشک omit بھی کر دیں تو معنی کلیئر رہتا ہے, یہ بات ضرور کی تھی. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لگائیں, لیکن ٹیکنیکلی لا لگتا ہے, اس بات کو سمجھیں آپ. ویسے آسانی کے لیے آپ ڈراپ کر دیں تو الگ بات ہے, لیکن سر ہم انگلش میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم انگلش میں بھی ایسے کہتے ہیں نو وی ڈونٹ وانٹ, نو وی ڈونٹ وانٹ ایگزیکٹلی, لیکن ہم نو کو omit کر دیتے ہیں, نو کو omit کر دیتے ہیں. So it's the very same principle in all the languages. So if any other question? میرے خیال میں اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ میم سے یاد کر سکتے ہیں, ماضی. دیکھیں آپ نے سب کا مسئلہ حل کر دیا. میم ماضی اور ماں سے جو ہے نا ماضی کے ساتھ ماں آئے گا. QC1 میں بتایا کیا تھا سر, آپ نے QC1 میں یہی بتایا تھا ماضی کا جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھیں جتنے بھی رول میں نے آپ کو بتائے ہیں نا ان سب میں ایکسیپشنز آنے ہیں. تو مزارت تو اس لیے آپ نے کھڑکی ایک کھلی رکھنی ہے اپنے دماغ کی, پھر یہ نہیں کہنا اس وقت تو ہم نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے سر, صحیح ہے.